بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، زندگی بخیر۔ میں ہوں سندس مستقیم سچ سویرا پروگرام میں سچ سویرا ٹیم کے ہمراہ آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ من کے سچے اپنے بہت ہی ڈیئر سیوٹ کیوٹ سچ ٹی وی کے دیکھنے سننے اپنانے والوں کے ہمراہ ویورز روز کی طرح آج بھی لے کر آئے ہیں آپ کے لیے 10 سے 12 بجے تک کے ساتھ میں ایک انٹرسٹنگ سا ٹاپک بھی، آپ کی لائیو فون کالز بھی ہوں گے، ہمارے گیسٹ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور جناب پیٹرن تو آلموسٹ ہمارے پروگرام کا سیم ہے، لیکن ہم اپنی کانٹینٹ سے، اپنی نیچر آف ڈسکشن سے اس کو انٹرسٹنگ بناتے ہیں، اور آپ کی زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ کتنا آپ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں ہمارے آج کے پروگرام میں، کیونکہ اتنی فروٹفل انفارمیشن ملتی ہے جو اتنا آپ کے کام آتی ہے، اور اپنی سچ سویرا کی ڈائری میں جب آپ اس کو پوائنٹس کے ساتھ نوٹ ڈاؤن کر کے لکھ لیتے ہیں تو آف کورس ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ یہی ہم چاہتے ہیں جناب کہ آپ کبھی بھی ہمیں بھول نہ پائیں۔ آج سچ سویرا کی ڈائری میں آپ کیا نوٹ کریں گے جناب؟ سب سے پہلے تو ہمارا ٹاپک آج آپ کا مطلب انٹروڈکشن کرواتے ہیں ٹاپک کا۔ اب ہم بات کریں گے جناب، ہم لوگ آپ کے ساتھ جو ہمارا آپ کا ہوسٹ کا اور ویورز کا رشتہ ہے، سچ ٹی وی کا اور اس کے ویورز کا رشتہ ہے، یہ ایک کنیکشن ہے، یہ ایک رابطہ ہے، اور یہ اسکرین کے اس پار بیٹھے ہوئے آپ لوگ، اگر اس پار ہم لوگ ہمارا آپ کا جو کنیکشن ہے یہ الفاظ کی اور تصویر کی صورت میں جو ہے یہ ممکن ہو پاتا ہے۔ کوئی میسیج کے تھرو، کوئی موبائل فونز پہ مطلب کالز کے تھرو بات کرتا ہے، آدھا خط لکھتا ہے، یا فیس ٹو فیس جا کے ملاقات ہوتی ہے، یہ سب رابطے کی واضح شکلیں ہیں، سب واضح اشکال ہیں۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کا کنیکشن ہوتا ہے۔ انٹرپرسنل کمیونیکیشن کی بات کی جائے جو دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن رابطوں کے کنیکشن کی کچھ ایسی صورتحال، کچھ ایسی اشکال بھی ہوتی ہیں جن سے ہم بہت بخوبی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں واقف نہیں ہوتے ہیں۔ جناب قاری کے بارے میں، مصنف کے بارے میں جو پیدا ہونے والا خیال جو ہوتا ہے، قاری کے دل میں جو پیدا ہوتا ہے مصنف کے بارے میں، وہ بھی رابطے کی ایک شکل ہے۔ جب آپ کوئی بہت خوبصورت تصویر دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کے بارے میں جو ایک تصویر کشی آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے، وہ بھی ایک رابطے کی فارم ہے۔ کوئی پاس سے گزرے، بعض اوقات مطلب راہ چلتے گزرتے ہوئے بھی جناب کسی کے دل آپ مطلب آپ کے دل میں کسی کے لیے دعا کا خیال آتا ہے، آپ کسی کو دعا دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک رابطے کی شکل ہے جناب۔ رابطہ الفاظ کا محتاج بالکل نہیں ہے، میلوں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ جو ہے وہ لہروں کی صورت میں بھی ممکن ہو پاتا ہے، جسے ہم لینگویج آف ویوز کہتے ہیں، جسے ہم ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ ایک ایسی زبان ہے جناب جو کہ بالکل بھی مطلب پریزنس کی، فزیکل پریزنس کی یا الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ رابطوں پہ بات کریں گے اور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس رابطے پہ بات کرنے کے لیے 05184666606 نمبر ڈائل کیجیے گا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے باہر سے کال کریں تو 051، پاکستان کے باہر سے کال کریں تو 0092 کا کوڈ ڈائل کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ویورز، اس رابطے پہ بات کریں گے، اپنے گیسٹ کے ساتھ بھی انٹروڈکشن کرواتے ہیں، اپنے معزز گیسٹ کا آپ کے ساتھ، ان کی اسپیشلائز فیلڈ کے حوالے سے بھی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت تشریف فرما ہیں، وہ ہیں ڈاکٹر سیدہ حبیبہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سیدہ حبیبہ صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں سچ سویرا کے اسٹوڈیوز میں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری نیوٹریشنسٹ ہیں سیدہ حبیبہ، اور بہت زیادہ فروٹفل ٹپس لے کر آتی ہیں ریگارڈنگ نیوٹریشن۔ آج ان اسپیکٹس پہ بات کریں گے، وہ ہے جناب سوڈیم کلورائڈ، جسے عام فہم میں ٹیبل سالٹ کہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ کرومیم پہ بات کریں گے، وٹامن B3 پہ بات کریں گے، اس کی افادیت کیا ہیں تینوں چیزوں کی، اس پہ روشن ڈالیں گے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما جناب NRC سے اکثر ہمارے پروگرام میں لوگ تشریف لاتے ہیں، ریسرچر، سائنٹیفک آفیسرز آتے ہیں، تو آج بھی ایک مہمان شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر احسان اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر احسان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے سچ سویرا کے اسٹوڈیوز میں۔ ڈاکٹر احسان اللہ خان صاحب سینئر سائنٹیفک آفیسر ہیں، NIRC اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ آج جناب خوردنی تیل پر بات کریں گے، سن فلاور آئل پہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے، اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ بات کریں گے، کچھ افادیت بتائیں گے، روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال کتنا کیسے کرنا چاہیے، کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیں گے، اس حوالے سے آپ بھی کچھ جاننا چاہیں ہمارا نمبر ڈائل کر کے بات کر سکتے ہیں۔ جناب رابطوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بڑھیں گے سیدہ حبیبہ صاحبہ کی جانب۔ مجھے سنتے سے ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے رابطے ہیں آج کل، چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو گلوبل لیول پہ جو ہے ہم بہت ہی ان ٹچ ہیں۔ کوئی بھی کہیں پہ کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہمیں فوراً اس کی خبر ہو جاتی ہے، میڈیا کے تھرو، سیٹلائٹ ہے، اور بالکل۔ تو یہ ہے کہ اب بہت ہی جو کنٹریز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں، اور ہم لوگ بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارا فیملی لیول پہ جو رابطہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ اپنی لائف روٹینز میں بزی ہیں، اور رابطوں ہی کی ایک شکل جیسے انٹرنیٹس وغیرہ ہیں، یا میڈیا ہے، ٹی وی ہے، لیپ ٹاپس ہیں، تو ہم اس کے آگے جو ہے وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں، پہلے جاب پہ، اور پھر گھر میں جب آتے ہیں تو ہم ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ جو ہماری
فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ڈفرینٹ اپنے کمروں میں باؤنڈ کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے جو رابطہ ہے، دو کہ ہم ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہماری جو ترقی ہے وہ ہو چکی ہے، ہم بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں، اور ہم جب چاہیں کوئی کتنا بھی دور ہو ہم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم جو ہمارے لوگ جو قریب ہیں، قریبی جو لوگ ہیں، ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ان سے ہمارا رابطہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ویل جناب، ہمارے جو دور لوگ ہیں وہ ہمارے زیادہ قریب ہو گئے، جو ہمارے قریب ہیں وہ ہم سے دور ہو گئے ہیں. سو رابطوں نے کچھ نئی شکل جو نکالی ہے وہ یہ نکالی ہے جناب کہ ہمیں اپنے گھر ہی میں موجود لوگوں کے بارے میں زیادہ خیر خبر نہیں ہوتی ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے تھرو، سوشل نیٹ ورکنگ کے تھرو ہم لوگ جو اپنے دور جو لوگ ہیں، دوسرے شہروں میں، دوسرے ممالک میں جو ہمارے دوست احباب ہیں، ان سے ذرا زیادہ ہم لوگ قریب ہوتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے، اس پر بھی روشنی ڈالنے کے لیے بات کر سکتے ہیں آپ. 05184666 نمبر ڈائل کیجیے گا. جناب، رابطوں کے حوالے سے بات ہوگی، سوڈیم کلورائڈ، کرومیم، وٹامن B3 کے حوالے سے بات ہوگی سیدہ حبیبہ صاحبہ سے. ابھی ڈاکٹر احسان اللہ خان صاحب کی جانب بڑھتے ہیں کچھ سن فلاور آئل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کہ ملک میں خوردنی تیل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں بتائیے گا کہ پریزنٹ سچویشن جو ہے وہ کیا ہے خوردنی تیل کی. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں خوردنی آئل کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ٹوٹل جو لوکل کنزمپشن ہے یا ریکوائرمنٹس ہیں وہ یعنی پچھلے سال اور اس سال وہ تقریباً کوئی 21 لاکھ ٹن ہے. 21 لاکھ ٹن ٹوٹل خوردنی آئل کی کنزمپشن ہے مختلف شکلوں میں. یہ کچن میں بھی یوز ہوتا ہے، باہر جو ہے نا یعنی بیکریز میں بھی یوز ہوتا ہے، اس کے علاوہ لوبریکنٹس میں بھی یوز ہوتا ہے. لیکن جو ٹوٹل ہماری اینول ریکوائرمنٹ ہے یا کنزمپشن ہے وہ 21 لاکھ ٹن ہے. جبکہ ہماری لوکل جو پیداوار ہیں وہ ویری کرتی ہیں 6 لاکھ ٹن سے لے کر 7 لاکھ ٹن تک. تو یہ جو بقایا ہے یہ تقریباً کوئی 70% ہمارے ٹوٹل کنزمپشن کا بنتا ہے، وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو، جو زر مبادلہ کے ذخائر ہم اس کے اوپر سپینڈ کرتے ہیں وہ پیٹرولیم اور پیٹرولیم پروڈکٹس کے بعد یہ دوسری جو ہے نا لارجسٹ جو ہے نا یعنی برڈن ہے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز پہ. پچھلے سال اور اس سال تقریباً کوئی $2 بلین سے لے کر $2.5 بلین تک ہمارے اس کے اوپر خرچ آیا ہے، اور اگلے سال یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ $3 بلین کا یہ ہندسہ جو ہے نا یہ ٹچ کر لے گا. اچھا، تو یعنی کہ امپروومنٹ ہونے کی کافی چانسز ہیں. امپروومنٹ ہونے کی چانسز ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ سالانہ اگر ہم ایڈیبل آئل پہ اراؤنڈ $3 بلین اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا برڈن ہے. تو جو لوکل ہماری پیداوار ہے، مطلب اب وہی ہماری لوکل مقامی پیداوار کتنی ہے اور کیا یہ ہماری ضرورت کو کوپ اپ کر پا رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں لوکل پیداوار ہماری جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا اسٹیبل رہی ہے، وہ 30% ہے آف دا ٹوٹل ریکوائرمنٹس. اچھا، یہ نہیں ہے کہ وہ جو پیداوار ہے وہ اسٹیگننٹ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے تو ٹوٹل ریکوائرمنٹس بڑھتی جا رہی ہے. لوکل جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ گئی ہے، کافی بڑھ گئی ہے، لیکن چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے، ٹوٹل ریکوائرمنٹس بڑھ گئی ہے، تو ہماری جو لوکل پروڈکشن ہے وہ وہی ہے 30% پہ. اب اس 30% میں زیادہ تر جو کنٹریبیوشن ہے 60% وہ کاٹن سیڈ کا ہے، جو کاٹن سے ہم آئل اور گھی بناتے ہیں. حالانکہ کاٹن جو ہے نا ہمارا آئل سیڈ کراپ نہیں ہے، وہ تو ہم کاٹن یارن کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن 60% ادھر سے آتا ہے. پھر جو ریمیننگ پارٹ ہے اس میں 30% کینولا، سرسوں اور ان چیزوں سے آتا ہے، اور 10% سے لے کر 12% تک ہمارا یہ سن فلاور کی کنٹریبیوشن ہے، اور باقی چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ان کا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لوکل پیداوار کو بڑھائیں، اور بڑھانے کے 2 طریقے ہیں. یا تو ہم اپنی زمین جو خوردنی آئل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو زیادہ کریں، جس کے چانسز کم ہیں. احسان اللہ خان صاحب، ویری سوری ٹو کٹ یو، بڑھانے کے طریقہ کار بھی ہم بعد میں تھوڑا سا روشن ڈالیں گے. کالر کو ایک لے لیتے ہیں. آئی تھنک کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ ہیں اور کہاں سے ہیں. ہیلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بیٹا، مسز صوفی محمد اساقشہ راولپنڈی سے. جی مسز صوفی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل بیٹا، اپنے پاک رب کا شکر ہے، اور بڑے اچھے آپ کے ایکسپرٹ آئے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کے ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، ویری انفارمیٹیو.
اور ہمیں ایسے لوگوں پہ فخر کرنا چاہیے. اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ کچھ ریسرچ کے ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ ہیں جو میڈیا پہ بھی آ کے بات کرتے ہیں اور اویئرنیس پھیلاتے ہیں کہ ہماری کتنی ہونی چاہیے, جو چیز ایکسپورٹ کرنی چاہیے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ان سے ایک سوال ہے بیٹا, میڈیا کے تھرو ہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو یہ مرے جانور ہوتے ہیں ان کی آئلاشوں سے گھی بنایا جاتا ہے جو پھر ڈبوں میں پیک کر کے اور بیچا جاتا ہے. اب جو یہ چپس بنانے والے ہیں یا پکوڑے تلنے والے ہیں یا ہوٹلز میں یوز ہوتا ہے, اس کے بارے میں ان کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ یہ کتنا پرسینٹ ہے, کس حد تک یہ کام ہو رہا ہے, یہ سپلائی کہاں کہاں تک ہو رہی ہے, تاکہ تھوڑا سا ویسا ہے. تو آپ کی ڈاکٹر صاحب آئی ہیں تو مجھے سردیوں کے حوالے سے ان سے ایک یہ سوال کرنا ہے کہ ہمارے بوڑھے اور بزرگ کہتے تھے وہ فری گم ہوتی ہے, اس کو شاید گوند بولتے ہیں, یا جس کو سوجی میں ڈال کے اور وہ بنایا جاتا ہے جوڑوں کے لیے, اس کی کیا افادیت ہے, کتنی مقدار اس کی ڈیلی لینی چاہیے, اور کیا یہ ریلی فروٹفل ہوتا ہے, یہ ہیلپ کرتا ہے کہ نہیں؟ اور تیسری لاسٹ بات یہ کہوں گی بیٹا, جو آپ کا رابطوں کا ٹاپک ہے, ڈاکٹر صاحب کتنے دنوں کے بعد آپ آئی ہیں, آج ضرور اس پہ بھی بات کیجیے گا. ہاں بیٹا ضرور بات کریں گے, کیونکہ انہوں نے بڑی اچھی بات دیکھیں کہ گلوبل ولیج بن چکا ہے اور ہم ان تمام لوگوں سے رابطے کرتے ہیں, مصور سے بھی کر لیتے ہیں اور ہم فوٹوگرافر سے بھی کر لیتے ہیں, ہوسٹ سے بھی ایک ہمارا بڑا اچھا رشتہ بن جاتا ہے. لیکن ہم اپنے فیملی یونٹ کے قریبی رشتہ دار ہیں, ان سے ہمارے رابطے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے مفاد پرستی. ہم جب سوشل میڈیا پہ یا دنیا کے دور دراز علاقوں میں یا ایسے لوگوں سے جن سے آپ مسز صوفی اور سندس بڑے میٹھے اور پیارے انداز میں بات کرتی, کیونکہ ہمارا کیش انٹرسٹ نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کے دم کے اوپر پاؤں رکھنے کے مجاز نہیں, ان دموں نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے, ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے. یہ جو مفاد پرستی ہے نا, کیوں رشتہ دار دور ہو گئے؟ جب آپ کا انٹرسٹ, آپ کا کلیش آتا ہے تو پھر آپ میں نہ صبر ہے, نہ برداشت ہے, نہ سیکریفائس ہے. اس چیز کو واپس لانے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے گھر کے نہیں ہو, چراغ تلے اندھیرا, تو دیر از نو یوز کہ آپ پھر دنیا میں بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے. بہت بہت شکریہ بیٹا. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. بہت اچھی, بہت دل کو لگنے والی انہوں نے بات کی. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ بعض اوقات مفاد پرستی جو ہوتی ہے وہ بلڈ ریلیشنس میں بھی ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ دور ہو. تو مفاد پرست جو نہ ہو بس وہی آپ کا اپنا ہوتا ہے. دس از وٹ آئی اسٹرانگلی بلیو. لیکن ان کے سوالات کچھ ہمارے دونوں گیسٹ بھی بیٹھے, سعید حبیبہ صاحبہ کی جانب کہ گوند جو انہوں نے کہا استعمال سردیوں میں خاص طور پہ کیا جاتا ہے, تو اس کی افادیت پہ ذرا روشن ڈالیے گا. دیکھیں, یہ جو ہے ہماری کچھ چلی آ رہی ہیں ایک روایتی ٹریڈیشنس جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے اچھی ہے, خاص طور پہ جوڑوں کے درد کے لیے جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ ہیلپ فل نہیں ہے جوڑوں کے درد کے لیے. کبھی کبھار اس کا استعمال کر لیں تو اچھی بات ہے, لیکن بہت زیادہ فریکوینٹلی اس کا یوز کرنا جو ہے وہ اتنا زیادہ یوزفل نہیں ہے جتنا کہ سوچا جاتا ہے. جوڑوں میں جو چیز زیادہ ہیلپ کرتی ہے وہ کونڈرائٹن اور گلوکوسامین جو ہے, اس کے سپلیمنٹس ایسے لوگوں کو لینے چاہیے جن کو جوڑوں کا پرابلم ہے, اور مساج کرنا چاہیے اس ایریا کو جو ہے کسی آئل سے, خاص طور پہ اولیو آئل سے اگر کر لیتے ہیں تاکہ اس کی سرکولیشن جو ہے وہ بہتر ہو. اور ڈاکٹر شجاعت صاحب بھی بتاتے ہیں کہ دار چینی اور شہد کا استعمال بالکل وہ بھی اوور آل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس ایریا کا جو ہے جہاں پہ بھی جوڑوں میں درد ہو اس کا مساج کرنا چاہیے, وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس طرح سے جو گوند کا استعمال ہے یہ کبھی کبھار جو ہے وہ کرنا چاہیے, ڈیلی بیسس پہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں سے زیادہ کھانے سے موٹے ہو جائیں گے, کیونکہ اس میں سے ہائی کیلریز مطلب چیزیں موجود ہے. دوسرا سوال ان کا ثناء اللہ خان صاحب سے تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مطلب مرے ہوئے جانوروں کے علائشوں سے گھی وغیرہ بنائی جاتی ہیں, تو اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ نہیں, میں تو بذات خود جو ہے نا یہ چیزیں ٹی وی پہ دیکھی ہے, اور ڈاکومنٹریز کے تھرو یا ڈاکومنٹریز کے تھرو, ٹی وی پہ, اخباروں میں, اور یہ چیزیں ہوتی ہے یہاں پہ. اس میں حقیقت ہے, کوئی یہ جھوٹ نہیں ہے. لاہور میں ہوتا ہے, کراچی میں ہوتا ہے, پشاور میں ہوتا ہے, ملتان میں ہوتا ہے, پنڈی میں ہم نے دیکھا ہے ٹی وی پہ اور اخباروں میں. اور اس سلسلے میں چونکہ گھی لوگ جو ہے نا یعنی خوراک کے طور پہ یوز ہوتا ہے اور ایک کموڈٹی ہے, فوڈ کموڈٹی ہے, تو اس میں تو میرے خیال میں حکومت کو جو ہے نا یعنی بڑا سیریسلی اس ایشو کو لینا چاہیے, کیونکہ یہ تو لوگوں کے صحت کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. لیکن اس میں یہ عام پبلک کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے, ان کو بھی جو ہے نا اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اس چیز کا سورس کیا ہے, یا جو ہے نا یہ کہاں سے بن کے آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں جو ہے نا یعنی کھانا جو ہے نا کھانا چھوڑ دیا, جا کے باہر ہوٹلوں پہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کھا لیتے ہیں. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کلچر کو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ہم گھر میں جو ہے نا کھانے پکائیں اور گھر میں ہی کھائیں.
کم از کم بندہ شور ہو کہ اس کے اندر کیا انگریڈینٹس ہیں, کیا جو ہے نا, تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی سیریسلی لینی چاہیے. لیکن چیک اینڈ بیلنس کی اشد ضرورت ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. نہیں, چیک اینڈ بیلنس تو بہت لازمی ہے حکومت کی طرف سے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں بھی اپنے آئیز جو ہے نا وہ اوپن رکھنے چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں سوسائٹی میں ہوتی رہی ہے, اور یہ تو صحت کے لیے بہت نقصان ہے. لیکن جناب میں نے آر سیز کے لیے کیا اقدام مطلب کہ کیا کچھ کر رہا ہے, مطلب اگر آپ کے سیکٹر سے تو مطلب ایسی کوئی شکایت لوگوں کو نہیں ہے, سو مطلب ہم آپ کے بارے میں تو شور ہے نا کہ دیکھیے جی, میرا تعلق پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل سے ہے, اور میں بھی ریسنٹلی آیا ہوں, باہر سے جوائن کیا ہے. جو ہمارا کام ہے وہ ہے تیلدار فصلوں پہ ریسرچ کرنا. تو اس میں ایک سن فلاور ہے, ایک کینولا ہے, اس کے علاوہ گراؤنڈ نٹ ہے, اس کے علاوہ سویابین ہے, کچھ چھوٹے چھوٹے اور کراپس ہیں. اچھا, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان فصلوں کی ایسے قسمیں پیدا کرے, ایسے قسمیں جو ہے نا یعنی ڈیولپ کرے جو زیادہ پیداوار دے. ہمارے لوکل جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں, آب و ہوا, اس کے ساتھ جو ہے نا یعنی موافقت رکھتا ہو, ٹھیکے رکھتے ہوں, اور اڈاپٹیبل ہو مختلف جو ہمارے کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں. تو میرا اسپیسیفکلی کام جو ہے نا یعنی کام اور تعلق جو ہے نا وہ سن فلاور سے ہیں. اور سن فلاور میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم یہ کافی عرصے سے جو ہے نا کوئی 40 سال پہلے جو ہے نا یہ فصل انٹروڈیوس کیا گیا تھا پاکستان میں, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا جو سیڈ یوز ہوتا ہے وہ تقریباً 100% جو ہے نا وہ باہر سے امپورٹ ہوتا رہا, اور اس کے اوپر جو ہے نا بے تحاشا جو ہے نا یعنی فارن ایکسچینج ہم خرچ کرتے رہے. اب لکیلی جو ہے نا یعنی NERC میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے سائنسدانوں نے اس پہ کام شروع کیا, اور الحمدللہ ہم نے ایک بہت اچھا جو ہے نا ہائیبریڈ, جس کو اردو میں دغلی نسل کہتے ہیں, وہ ہم نے پروڈیوس کر لیا, تیار کر لیا. اچھا, اب اس کے فائدے یہ ہیں کہ جو باہر سے جو سیڈ آتا ہے, احسان صاحب ہم ان کے زرعی مبادلہ پہ بھی بات کریں گے کہ کتنا جو ہے ہم اس کو درآمد کر کے جو ہے زرعی مبادلہ جو ہے ون کر سکتے ہیں. لیکن اتنے اس وقت لائن پر کالر کون ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی, کون ہمارے ساتھ ہیں؟ ویل ویورس کال ڈراپ ہو گئی, سوری ٹو کٹ یو. اگر آپ لوگ بھی ویورس بات کرنا چاہیں خوردنی تیل کے حوالے سے, احسان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں NRC سے, ان پہ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں, ان سے بات کرنا چاہیں, یا بات کرنا ہے ڈاکٹر سعید حبیبہ سے, سوڈیم کلورائڈ پہ بات ہو رہی ہے, کرومومین اور وٹامن B3 پہ بات کریں گے ان کے ساتھ. ہم سب سے پہلے جانیں گے جناب کہ سوڈیم کلورائڈ جو ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے کتنا مطلب امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس کا ایکسیس کتنا نقصان دہ ہوتا ہے. سنتے ایسا ہے کہ جو سوڈیم ہے, سوڈیم کلورائڈ جو ہے, جس کو ہم عام طور پہ نمک کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ ہمارے کھانوں میں کافی استعمال ہوتا ہے, اور ہماری روایتی کھانوں میں ویسے بھی کوکنگ پروسیجرز میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور ویسے بھی نیچرلی بھی یہ فوڈس میں پایا جاتا ہے. تو اس کی ڈیفیشنسی یوزلی بہت ہی ریئر ہوتی ہے کہ اس کی ڈیفیشنسی ہو, ہاں اس کی ایکسیس اکثر ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ یہ پہلے آپ بتا دیجیے کہ اس کے فوائد اور نقصانات, بلکہ ایسے کرتے ہیں بریک سے واپس آ کر بھی ڈیٹیل سے روشن ڈالیں گے اس پہ. چلتے ہیں بریک کے جانے پر, بریک سے واپس آ کر آپ کو ری جوائن کریں گے سچ سویرا کے پروگرام میں. انہی ٹاپکس کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویئرس, خوش آمدید کہیں گے آپ کو سچ سویرا کے پروگرام میں. دس از می سندس مستقیم, سچ سویرا ٹیم کے ہمراہ. جناب آج کے اس پروگرام میں ایک بہت انٹرسٹنگ سا آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئے ہیں. ایک ایسا ٹاپک جناب جو کہ ہمیں معلوم بھی ہے اور نہیں بھی معلوم. آج کے پروگرام جو ہے وہ پچھلے پروگرام کی کڑی ہے. ہم لوگ بات کریں انٹریکشنز کے حوالے سے, کنیکشنز کے حوالے سے, رابطوں کے حوالے سے. ہزارہ رابطے خاموشی سے ہمارے اندر پلتے ہیں, ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں, لیکن ہمیں شاید بہت زیادہ اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس نہیں حاصل ہوتی, یا کہتے ہیں ہم غور و فکر نہیں کرتے ان رابطوں کے حوالے سے جو خاموشی سے ہمارے ارد گرد یا ہمارے اپنے اندر موجود ہوتی ہیں. دل میں پیدا ہونے والا خیال بھی رابطہ ہی ہوتا ہے, چاہے اس کو اظہار کا موقع ملے یا نہ ملے, لیکن وہ رابطہ ہی کہلاتا ہے. ٹیلی پیتھی کی جیسے میں نے بات کی, ٹیلی پیتھی سے مراد ایک ایسی انفارمیشن ہے, انفارمیشن کا تبادلہ, ایکسچینج آف انفارمیشن فرام ون پلیس اور ون پرسن ٹو اندر پرسن وداؤٹ یوزنگ اینی نون سینسری آرگنزم, کسی بھی سینسری آرگن کو یوز کیے بغیر, اور اینی فزیکل انٹریکشن, کسی بھی
فزیکل انٹریکشن کو استعمال کیے بغیر جو انٹریکشن ہوتی ہے, جو ایکسچینج آف انفارمیشن ہوتی ہے, اسے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں. ہم ایسے ہی بارہا ہزار رابطوں کی بات کر رہے ہیں جناب, جو کسی ایسی چیز کے محتاج نہیں ہے جو کہ ہم عام فہم میں جس کو رابطہ کہتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کالر کون ہے اور وہ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ساتھ ہی ہمارے دونوں گیسٹ کے ساتھ بھی. سیدہ حبیبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, اور ڈاکٹر احسان اللہ خان NRC سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کون ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم, میں میمونہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. میمونہ لاہور سے. جی جی میمونہ کیسی ہو آپ, ٹھیک ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, شکر ہے اللہ کا. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. اور میمونہ آپ کو میں آپ کی کا آواز, پروگرام بہت معلوماتی ہوتا ہے اور میں ریگولر سنتی ہوں, ماشاءاللہ بہت پیاری بھی لگ رہی ہوتی ہے روزانہ. بہت شکریہ میڈ ڈیئر, بہت شکریہ. اور آپ کا اور ہمارا بہت عرصے بعد رابطہ ممکن ہو جی پایا ہے. جی بالکل, اللہ آپ کو اور کامیاب کرے. آمین ثم آمین, انشاءاللہ. بہت شکریہ. آمین صبح آمین. میں ایکچولی جی میمونہ, آپ کا کوئی سوال تھا؟ میں سوال پوچھنا چاہ رہی جی تھی آپ پوچھیے کی گا. جو ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہیں ان سے, کہ میری جو ہیئر گرو ہے وہ بہت تیزی سے میرے بال جو ہے نا وہ بڑھتے بھی ہیں اور گرتے بھی رہتے ہیں, اور تقریباً سارا سال ہی جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایسا اپنی ڈائٹ میں کیا کنٹرول کروں, یا ایسا کیا اپنی ڈائٹ میں ٹھیک کروں کہ یہ چیز ذرا نارمل ہو جائے. جتنی کیا تیزی سے میرے بال لمبے ہوتے ہیں اتنی تیزی سے گرتے بھی رہتے ہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے, آپ کو ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ کے ابھی اس کا کوئی سولوشن بتاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جی جی میمونہ دعا میں شکریہ, یاد رکھیے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. اللہ تھینک آپ یو کو سو مچ. کامیاب کرے, انشاءاللہ پھر آمین ثم ہوگی آمین, بات. انشاءاللہ. تھینک یو میری جان, دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. میمونہ ہمارے ساتھ ہی لاہور سے, اور سوال تھا ان کے لیے کہ جتنی تیزی سے بال بڑھتے ہیں اتنی تیزی سے گرتے بھی ہیں. اچھا, دیکھیے تھوڑے بہت بال گرنا جو یہ تو نارمل ہے, کیونکہ نئے بال جو ہیں وہ اگتے ہیں اور پرانے بال کچھ جو ہیں وہ جو ویک ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. لیکن اگر بال بہت زیادہ گر رہے ہوں تو پھر جو ہے یہ پرابلمٹک الارمنگ ضرور ہے, سچویشن بالکل ہوتی ہے. الارمنگ سچویشن ہے. اور اس میں جو ہے یہ اپنی ڈائٹ کو مانیٹر کریں کہ اس میں جو ہے ملک کا انٹیک ضرور ہو, یوگرٹ کا ضرور ہو, ایگ کا انٹیک جو ہے وہ ہونا چاہیے, نٹس اور فش, یہ سب چیزیں بالوں کے لیے بہت اچھی ہیں. تو ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ ڈیلی وائٹ بیسس مین پہ, ڈیری پروڈکٹس, بالکل ڈیری نٹس. پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں, نٹس بہت اچھے ہیں, فش کا انٹیک بہت اچھا ہے بالوں کے لیے. تو ان چیزوں کا انٹیک ٹھیک. رکھیں. تو مائی ڈیئر میمونہ, آپ سی فوڈس کا استعمال کیجیے گا, ڈیری پروڈکٹس کا استعمال کیجیے گا, نٹس, ویسے بھی سردیاں ہیں تو نٹس کا استعمال بھی زیادہ کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کے بال کم گریں گے. اور زیادہ بڑھنے تو اچھی بات ہے, میرا خیال ہے ہم اس کے زیادہ جلدی ہی بڑھتے رہیں اور کم گرتے رہیں, یہ سب سے آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی سوڈیم کلورائڈ کی افادیت کی اور یہ ڈیفیشنسی کے حوالے سے. بالکل, سوڈیم کلورائڈ جو ہے یہ بہت ہی, یعنی سوڈیم جو ہے یہ کہہ لیں کتنا ایک امپورٹنٹ منرل ہے, اور یہ جو ہے ہماری باڈی میں جو فلوئڈ کا سیلز میں اور فلوئڈ کا جو ہوتا ہے بیلنس اس کو مینٹین رکھتا ہے. اور اس کی اگر تو کہہ لیں کہ اگر یہ ایکسیس ہو جائے یا ڈیفیشنسی ہو جائے تو یہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے, یعنی الیکٹرولائٹ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں, ان کا بیلنس نہیں رہتا, جس کی وجہ سے ایون خدا نخواستہ ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو اس طرح یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ منرل ہے. اور اس کے علاوہ مسل کنٹریکشن میں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, اور جو ہماری نرو کی فنکشننگ ہے اس میں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اگر سوڈیم ڈیفیشنسی ہو تو پھر یہ پراپر فنکشن نہیں ہو سکتا نروز کا یا مسلس کا. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہماری باڈی جو ہے وہ نیچرلی مانیٹر بھی کرتی ہے, یعنی جو ہمارے گردے ہیں اگر ہماری باڈی میں ایکسیس ہو جاتا ہے سوڈیم تو وہ اس کو نکال دیتے ہیں, باڈی سے ایکسکریٹ کر دیتے ہیں. اور اگر جو ہے یہ باڈی میں کم ہو رہا ہو تو یہ اس کی ایبزارپشن کو بڑھا دیتے ہیں اور باڈی بلڈ اسٹریم میں واپس رکھ دیتے ہیں. جن لوگوں کو کڈنیز کا پرابلم ہوتا ہے, کڈنیز ڈیزیز ہوتی ہے, تو ان میں یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے اچھے طریقے سے پھر سوڈیم جو ہے یہ مانیٹر نہیں ہو سکتا ان کی باڈی میں آٹومیٹکلی. یا جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو بھی یہ پرابلم جو ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ واچ کرنا پڑتا ہے سوڈیم کا انٹیک. تو ادروائز نارملی جو ہے یہ باڈی میں بہت اچھے طریقے سے لنگس آپ کا پراپر رول پلے کرتے ہیں, لیکن ڈیفیشنٹ ایکسیس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس میں مزید روشنی ڈالیں گے. دیکھتے ہیں لائن پر نیکسٹ کالر کون ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم جی, کون ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم جی, ثقلین ملک بات کر رہا ہوں, گاؤں سروبا, ڈسٹرکٹ جہلم سے. جی ثقلین صاحب, کیسے ہیں آپ اور کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے. میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر احسان صاحب سے, وہ جی پیٹ پلیز کے حوالے کیجیے سے کچھ ذکر کر رہے تھے. جی پلیز کیجیے گا. مجھے یہ پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ جو نئے ریسرچ شدہ چیز ذکر کیا ہے کنولا یا دوسرے چیز کا, ان کو حاصل کرنے کے لیے عام آدمی کہاں پر رابطہ کر سکتا ہے, یا ان کا کوئی رابطہ سینٹر ہے یا مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, ان کی جو اقسام ہیں ان کی ڈیٹیل اور ان کی رسائی کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک, بیجوں کی رسائی تک آپ جو انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں,
بہت شکریہ سکلین صاحب. ابھی آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں ڈاکٹر احسان کے سامنے بڑھتے ہیں اور بیجوں کے حوالے سے کچھ کوشچن کریز ہیں وہ ذرا ان کی دور کر دیجیے. کہاں سے لیں؟ جی اس کے تو زرعی تحقیقاتی مرکز پارک روڈ اسلام آباد سے بھی جو ہے نا اس کی سیڈ جو ہے نا یہ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ پی آر سی نے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے ایک کمپنی بنائی ہے پیٹ کو, اس کی بھی یہاں پہ آفس ہے پارک روڈ اسلام آباد میں, اور ان کا شاپ بھی جو ہے نا باہر مین روڈ پہ ہے. یہاں سے بھی جو ہے نا معلومات اور سیڈ حاصل کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے یونٹس ہیں, فیصل آباد میں ہے, ٹنڈو جام میں ہے, بہاولپور میں ہے, ترناب پشاور میں ہے, وہاں سے بھی جو ہے نا انفارمیشن اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی سیڈ حاصل کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ بہترین طریقہ یہ ہے اس کے اور آسان طریقہ اس کے بارے میں معلومات لینے کا کہ آپ پی آر سی کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور اس کے اوپر یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. تو یہ جو ہماری لوکل جو ہم نے ہائیبرڈ بنائی ہے اس کے چھوٹے لیول پہ ہم نے سیڈ پروڈکشن شروع کر دی ہے, اور اگلے سال انشاءاللہ ہماری ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کوئی 25 سے 30 ٹن تک جو ہے نا اس کی سیڈ پروڈیوس کریں. اور انشاءاللہ وہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس پیٹ کو کمپنی کے تھرو اور ہمارے جو ریسرچ یونٹس ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری ان کے تھرو جو ہے نا یہ فارمرز کو پہنچ جائے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہائیبرڈ لوکل ہے, پیداواری صلاحیت کے حوالے سے یہ باہر سے جو درآمد شدہ سیڈ ہے ان کے بالکل برابر ہیں, اور یہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں جو ہے نا یعنی آپ کاشت کر سکتے ہیں. سال میں 2 دفعہ اس کی کاشت ہو سکتی ہے, سپرنگ میں جنوری فروری میں, اور لیٹر آن جولائی اور اگست میں بھی اس کی کاشت ہو سکتی ہے. اس کا جو پیداواری پوٹینشل ہے وہ کوئی پر ہیکٹیئر جو ہے نا یعنی وہ 4 ٹن ہے, اور اس کی ٹیکنالوجی بھی جو ہے نا یعنی ایک پمپلیٹ ہم نے بنائی ہے, اس میں یہ پوری ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے. یعنی آپ سیڈ حاصل کرنے کے بارے میں بھی انفارمیشن ہے, اس کے بعد جو اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کہ کیسے اس کو کاشت کیا جائے, کتنی جو ہے نا لائن ٹو لائن جو ہے نا یعنی ڈسٹینس ہونی چاہیے, پلانٹ ٹو پلانٹ ہونی چاہیے, کتنے جو ہے نا اریگیشنز ہونی چاہیے, اس کے علاوہ فرٹیلائزر یعنی کھاد کتنی ہونی چاہیے, کس سٹیج پہ اس کی جو ہے نا ہارویسٹنگ ہونی چاہیے, اور لیٹر آن جو ہے نا یعنی جو پروڈیوس آ جائے اس کو کیسے ڈسپوز آف کیا جا سکتا ہے. تو یہ سب انفارمیشن اویلیبل ہے, اور یہ ویب سائٹ پہ آپ جائے تو آپ کو ہمارا فون نمبر بھی مل جائے گا, دفتر کا جو فزیکل ایڈریس ہے وہ بھی مل جائے گا, اور آپ کو ساری انفارمیشن جو ہے نا ویب سائٹ سے. پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کا ویب سائٹ ایڈریس ہے www.prc.gov.pk, اس پہ آپ کو سب انفارمیشن مل جائیں گی. سکلین صاحب آپ جہاں بھی موجود ہیں آپ کو بیٹھ کے ساری انفارمیشن جو ہے اپنے گھر بیٹھے کے ہی مل جائے گی, تو آپ ایزیلی ویب سائٹ وزٹ کیجیے گا. اس کے علاوہ پرسنلی وزٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی انہوں نے آپ کو کچھ ایڈریسز بتائے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو اپنے کوسچنس کا آنسر مل گیا ہوگا. بات ہو رہی تھی ویسے بریک سے پہلے زر مبادلہ پر, کتنا زر مبادلہ جو ہے تیل پر خرچ کرتے ہیں اور اس کی درآمد پر ان پرٹیکولر. جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ 21 لاکھ ٹن جو ہے نا یہ پچھلے سال کے جو ہے نا فگرز ہیں کہ یہ ٹوٹل ہماری جو ہے نا ریکوائرمنٹ ہے, کنزپشن ہے, اور کوئی 6-7 لاکھ ٹن جو ویری کرتا ہے سال ٹو سال, ایئر ٹو ایئر. تو وہ یعنی جو ہماری لوکل پروڈکشن ہے, لوکل جو پیداوار ہے وہ کوئی 30% جو ہے نا ہم میٹ کرتے اور باقی ہم باہر سے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس سال جو ہے نا جو ابھی فگرز نہیں آئے, لیکن یہ 2012 اور 2013 کا جو فگر ہے وہ کوئی $3 بلین جو ہے نا ٹچ کر دے گا, اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ سیکنڈ جو ہے نا یعنی لارجسٹ کمیوڈٹی ہے جس کے اوپر ہم بہت زیادہ یعنی پیٹرولیم اور پیٹرولیم پروڈکٹس کے بعد جو ہم بہت زیادہ زر مبادلہ خرچ کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس جو ہے نا یعنی کوئی اور آپشن نہیں ہے, بس یہ ہے کہ ہم سیلف ریلائنٹ اگر نہیں ہو سکتے, ٹوٹل اگر ہماری ریکوائرمنٹس لوکل پیداوار سے نہیں, تو کم از کم ہم اپنے لوکل پیداوار کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈبل کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم جو ہے نا جو زر مبادلہ ہے اس کے جو ہے نا کوئی 1 بلین سے لے کر 1.5 بلین تک ہم بڑے ایزیلی یعنی بچا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں بچا سکتے ہیں, مطلب ہم بچا کیوں نہیں رہے؟ نہیں, تو اس میں کچھ پرابلمز ہیں. پرابلمز میں جیسے ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں, پرابلمز اس میں یہ ہیں کہ ہمارے جو بڑے کراپس ہیں جس طرح ویٹ ہیں اور کاٹن ہو گیا, شوگر کین ہو گیا, رائس ہو گیا, اس کے لیے حکومت کی ایک امدادی قیمت ہوتی ہے, وہ اناؤنس کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا یعنی جب پروڈیوس آ جاتی ہے تو اگر وہ پروڈیوس نہ بکے تو حکومت جو ہے نا اسی پرائس پہ وہ اٹھا لیتی ہے. اب سن فلاور اور کینولا جو بہت بڑے جو ہے نا یعنی امپورٹنٹ قسم کے کراپس ہے, آئل سیڈ کراپس ہے, اور آئندہ یہ اور جو ہے نا کیونکہ ان دونوں میں پوٹینشل ہے کہ اگر ان دونوں کو ہم توجہ دے دیں,
اسٹیٹ کی طرف سے بھی اور فارمرز بھی جو ہے نا یعنی آگے آئے اور اس کو کاشت کرے, تو ان دونوں میں یہ پوٹینشیل ہے کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ اور لوکل پروڈکشن کے درمیان جو گیپ ہے اس کو نیرو ڈاؤن کرے. اب جس طرح آپ نے پرابلمس کی بات کی, ایک تو سپورٹ پرائس نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ پنجاب میں سن فلاور کی پروڈکشن گزشتہ 2-3 سالوں میں بہت زیادہ کم ہو گئی ہے, حالانکہ یہاں اور سندھ میں تقریباً ایکول رقبے پہ جو ہے نا اس کی کاشت ہوتی تھی. اب اس میں مین فیکٹر کیا آ گیا کہ جنوبی پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں جہاں سن فلاور لوگ کاشت کرتے تھے وہاں پہ ہائیبریڈ کارن آ گیا, یہ جو دغلی قسم ہے میز کی, اب وہ آ گیا, بڑی بڑی کمپنیاں آ گئی وہاں پہ, سیڈ وہ امپورٹ کر لیتے ہیں, اس کی جو پیداوار ہے وہ کوئی 100 من پر ایکڑ ہے, جبکہ سن فلاور کی جو ہے نا وہ کوئی میکسیمم جو ہے نا یعنی 40 من تک آپ جا سکتے ہیں, یعنی پوٹینشیل ییلڈ. اب میز جیسے پیداوار ہو جاتی ہے وہ 1000 سے 1100 روپے پر من کے حساب سے وہ فوراً جو ہے نا وہ کمپنیوں والے اور وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں. اب فارمر کو وہاں پہ جو ہے نا یعنی ٹوٹل انکم کوئی 1 لاکھ پر ایکڑ مل جاتی ہے, جبکہ سن فلاور میں کوئی 40,000 سے لے کر 50,000 تک ہے. اور لیٹر آن جب پروڈیوس آ جاتی ہے تو سن فلاور جو ہے نا اکثر میں نے فارمرز کو سنا ہے کہ ہم پینگ دیتے, کوئی لینے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس میں حکومت کا رول بنتا ہے کہ وہ آگے آئے, اس کے لیے سپورٹ پرائسز جو ہے نا یعنی وہ ایک سٹرکچر سسٹم جو ہے نا اسٹیبلش کرے. اس کے بعد جب پروڈیوس آئے تو ایک تو اس وقت جو ہے نا یعنی یہ امپورٹ جو ہے باہر سے وہ سٹاپ کی جائے, کیونکہ جب پروڈیوس لوکل آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا باہر سے امپورٹ, تو وہ جو آئل انڈسٹری والے ہیں وہ ادھر سے جو ہے نا وہ لے لیتے, ادھر سے لوکل وہ نہیں لیتے, تو ان کو نقصان ہو جاتا ہے, یہ ڈسہرٹ ہو جاتے, اگلے سال یہ نہیں کرتے. ایک اور پرابلم جو فارمرز کے ساتھ ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو اچھی زمین ہے اس کے اوپر وہ کاٹن اور ویٹ, رائس اور شوگر کین, اور جو بیکار زمین ہے جس کو ہم مارجنل زمین کے, اس کے اوپر یہ سن فلاور اور کینولا لگا دیتے ہیں, تو اس سے بھی جو ہے نا پیداوار کم ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں جو سن فلاور کا جو پوٹینشیل ییلڈ ہے وہ 4 ٹن سے زیادہ ہے, جبکہ ہم کوئی 1 ٹن سے لے کر 2 ٹن کے درمیان بمشکل لے رہے ہیں. تو اس میں بہت بڑا جو ہے نا یعنی ایک پوٹینشیل ہے کہ ہم اگر اچھا سیڈ استعمال کریں, اچھی زمین اور اچھی پروڈکشن ٹیکنالوجی, تو ہم اگر زمین بھی نہ بڑھائیں لیکن اپنی جو پیداوار ہے اس کو کم از کم ڈبل کرے, تو ہم $1 بلین سے لے کر $1.5 بلین کا جو زر مبادلہ ہے وہ بڑی ایزیلی یعنی بچا سکتے ہیں. زبردست, اتنا اچھا اگر آپ اتنی ہیلدی اماؤنٹ. اچھا, ایک اور بات جو میں بھول گیا وہ بتاتا چلوں کہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ یہ جو جعلی قسم کا اور گند قسم کا آئل اویلیبل ہے, اب ہماری تقریباً کوئی 70% آبادی جو ہے نا وہ دیہاتوں میں رہتی ہے. ہم وہاں پہ شوگر کین بھی گرو کرتے ہیں, کاٹن بھی کرتے ہیں, ویٹ, کارن اور رائس. اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چلو ہم کمرشل لیول پہ نہیں, ہر فارمر اگر اپنے ضروریات کے مطابق کوئی 4-5 میکسیمم 8-10 کنال پہ سن فلاور لگائے, تو ایک تو یہ شارٹ ڈیوریشن میں کوئی 90 دن سے لے کر 100 دنوں میں یہ میچور ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے آئل ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے مارکیٹ میں چھوٹی چھوٹی مشینیں اویلیبل ہیں, وہ مشینیں آپ لے اور اپنے گھر کے اندر جو ہے نا وہ جو چھوٹے لیول پہ آپ نے جو ہے نا یعنی کاشت کی ہے اس کو ہارویسٹ کرے, اس کا تیل نکال دے, اور تیل نکالنے کے بعد اس کی کوئی بہت لمبی چوڑی پروسیسنگ نہیں ہے. آپ تیل کو جو ہے نا پانی کے ساتھ ملائے, پانی اور تیل جو ہے نا اکٹھا ابال لے, تو جو پانی ہے وہ باٹم میں چلا جائے گا, اور اس کے ساتھ جو تیل میں انوانٹیڈ جو مادے ہیں وہ بھی نیچے چلے جائیں گے, اوپر سے آپ تیل علیحدہ کر دے. بہترین تیل ہے, کوئی مضر صحت چیز اس میں نہیں ہے, یعنی سب سے اچھا تیل یہ سمجھا جاتا ہے. آپ لوکل اپنے گھریلو ضروریات کے لیے تو اس سے آپ کم از کم یعنی کہ ڈومیسٹک لیول پہ بھی آپ نے استعمال کرنے کی نیچے ٹپس دی, اور حکومت تبادلہ بھی جو ہے وہ کس طرح سے عمل درآمد کر کے جو اتنا اچھا زر مبادلہ جو ہے وہ بچا سکتی ہے. سو بہت شکریہ ڈاکٹر احسان اللہ صاحب, اتنی اچھے سجیشنس کا بھی, اتنے اچھے ٹپس کا بھی. آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں ہمارے تشریف لائے, آپ کا ہمارے ساتھ بس یہیں تک تھا. تھینکس ونس اگین. ڈاکٹر سیدہ حبیبہ ویورز ہمارے ساتھ موجود رہیں گی. 7 سویرا کے پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے بریک کا. بریک کے بعد ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. 7 سویرا کے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक व्यूअर्स, खुश आमदीद कहेंगे आपको सच सवेरा के प्रोग्राम में। दिस इज़ मी सिंदस मुस्तकीम। सच सवेरा प्रोग्राम में एक बार फिर से आप लोगों के साथ अपने डियर क्यूट से व्यूअर्स के साथ जनाब हमारा आपका ये जो राब्ता है सच टीवी के तवस्सुक से इस पर बात करें। हम लोग राब्तों में बात करें जो बिल्कुल कुछ ऐसे राब्ते होते हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ राब्ते ऐसे होते हैं जो हमारी कॉन्शियस लेवल से ज़रा दूर होते हैं। हम खामोशी से अपने अंदर उनको पालते हैं, या फिर कोई हमसे हज़ारों मील दूर बैठा हो, हम उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं अपने ख़यालात के ज़रिए। हमारे ख़यालात भी पर लगा कर परवाज़ करते हैं और हम उनके दिल और दिमाग तक पहुंच जाते हैं। ये टेलीपैथी है, ये आवाज़ों की लहरों की दुनिया ही की क्या है, ये जो भी है, बहरहाल ये राब्ता है। आपके दिल में किसी के लिए पैदा होने वाला ख़याल, चाहे वो एक्सप्रेशन का प्लेटफॉर्म उसको मिले ना मिले, कनेक्शन कहलाता है, राब्ता कहलाता है। राब्तों पे बात हो रही है और इस हवाले से हमसे राब्ता करने के लिए नंबर डायल कीजिएगा 051846606। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करें तो 00051 और पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 को डायल करना मत भूलिएगा। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सैयदा हबीबा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज इनसे बात हो रही है सोडियम क्लोराइड की टेबल सॉल्ट जिसको कहा जाता है, विटामिन B3 और क्रोमियम की अफादियत के हवाले से बात हो रही है। उनके साथ जनाब जिन मेहमान शख्सियत हैं हमें अभी AB स्टूडियोज़ में रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो हमारे साथ हैं राजा कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा कामरान साहब, आपको वेलकम कहते हैं सच सवेरा के प्रोग्राम में अपने स्टूडियोज़ में। और राजा कामरान साहब जनाब कम्युनिकेशन स्टडीज़ के शोबे से वाबस्ता हैं, दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं और उसके साथ एक निजी TV चैनल पर ब्रॉडकास्टिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। सो राब्तों पर इनसे भी बखूबी बात होगी और कॉलर से भी हमारी बात होगी। बढ़ेंगे कामरान साहब की जानिब और जानेंगे कि राब्ते आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ईदर इंटरपर्सनल व्हाटसोएवर। देखें, इससे पहले मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे हमें इंसानी जो जिबिलत है उससे इसे लिंक करने की ज़रूरत है। जैसा कि सोशियोलॉजी के अंदर भी और आम तौर पे भी एक बड़ा पॉपुलर जो है एक हम कोट करते हैं अक्सर, के इंसान जो है वो माशरती हैवान है। तो किसी भी माशरत के लिए, यानी सोशल एनिमल जो की हैसियत से इंसान की फितरत में है कि इफ़ वन इज़ अलोन आइदर ही इज़ अ गॉड और अ बीस्ट। सो वी सी दैट हाउ इंसान के अंदर ये जो राब्तों का तसलसल है ये इंसान का अपनी ज़ात से शुरू होता है, और वो ज़ात का जो जहाँ तक उसकी नोयत है तो हम उसे कहते हैं कि वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। अक्सर इंसान के दिल और दिमाग के अंदर राब्तों के ये तार जो हैं वापस में जुड़े रहते हैं, और राब्ते जो हैं वही असल में इंसान की पूरी शख्सियत है कि जब इंसान का नर्व सिस्टम प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, उसके सारे इवन के हार्ट की स्ट्रक्चर को देखें, पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर को देखें, तो ख्यालात का पूरा एक दरिया मौजन होता है, और उन्हीं को हम अक्सर अपने आइडियाज़ के तौर पे कंसीव करते हैं, उन्हीं के मुताबिक इंसान की शख्सियत बनती है। तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन